دوستو آپ کے علم میں ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت 37 یعنی ایسے طاقتور لوگ ہیں جن کی تعداد 37 ہے. ان میں 33 اس وقت حکومت وقت کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان 33 میں ایک صادق سنجرانی ہے جس کے متعلق نوابزادہ لشکری ریسانی کہا کرتے ہیں کہ یہ بوٹ اچھا پالش کرتے ہیں. حالانکہ اس کو شہرت دینے والا بھی یہی نوابزادہ لشکری ریسانی صاحب تھے. اسی طرح آپ دیکھتے ہو کہ یہ آنن فانن جا کے آصف زرداری کی آنکھوں کا تارا بنا، اس کا منظور نظر ہو گیا. آج یہ شخص ارب پتی ہیں، اور ارب پتی اس بنیاد کے اوپر ہے کہ سیندک کو اس نے اور اس کے بھائی نے سب کو پتا ہے کس طرح لوٹا، اور اس کے بعد آج یہ پھر جا کے یعنی اپنے آقاؤں کے گود میں بیٹھا ہوا ہے. اور طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ یعنی وہ بلوچوں کا کہ جو وسائل ہیں اس کو لوٹ کے کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، کچھ اپنے اس گائے کو کے سامنے یعنی چارہ کی شکل میں رکھتا ہے تاکہ وہ گائے بھی کاتا رہے اور یہ خود بھی کاتا رہے اور گائے کا دودھ اس کو ملتا رہے. یعنی یہ وہ شخص ہے دوستو کہ نوکنڈی ایک علاقہ ہے، وہ اتنا پسماندہ علاقہ ہے کہ نوکنڈی میں اب بھی ہماری بلوچ ماہیں، ہماری بلوچ بہنیں وہ 8-8 کلومیٹر 10-10 کلومیٹر سے یہ لوگ یعنی گدوں کے اوپر پانی لے کر آتے ہیں. یعنی صادق سنجرانی کی ضمیر کی حالت یہ ہے کہ انہی خواتین کو، انہی بچیوں کو کہ جن کے یعنی پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اس کا انہوں نے یعنی وسائل یعنی جو ظاہر قومی وسائل ہے اس کو لوٹ لوٹ کے یہ اپنے آقاؤں کو بھی کھلاتا ہے اور خود بھی کھاتا ہے. اب آپ کو اس بات کی یعنی یقیناً حیرت ہوگی کہ اس وقت کوئٹہ میں ایک مغلیہ انداز میں صادق سنجرانی ایک محل بنا چکا ہے. اس محل کے اوپر اس وقت بھی یعنی اربوں روپے لگ چکے ہیں. اب کوئی اس بے شرم شخص سے یہ پوچھے کہ آپ کس ضمیر کے ساتھ یا کس انسانیت کے ساتھ اس محل میں کل اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو گے اور وہاں اس محل کے مزے لوگے، جبکہ آپ کی نوکنڈی کی حالت اس طرح ہے کہ یعنی جوہڑ کے پانی میں ایک طرف انسان پانی پیتے ہیں اور اس کے ساتھ کتے وہاں پہ آ کے پانی پیتے ہیں. تو ایک تو یہ کردار ہے. دوسرا کردار آپ نے دیکھا ہے یعنی قدوس بزنجو کا ہے. ساتھیو آپ کے علم میں ہے کہ قدوس بزنجو کے متعلق نواب ثناء اللہ زیری نے کہا تھا کہ یہ وہ بزنجو ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بزنجو میں یہ کس یعنی شاخ سے اس کا تعلق ہے. یعنی اس انداز میں وہ یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کا جو یونین کونسل ہے وہاں پر بھی اس شخص کو کوئی نہیں جانتا. لیکن ساتھیوں اس بدنصیب جو ہماری سرزمین ہے کہ جس کا نہ کوئی والی ہے نہ کوئی وارث ہے، یہ شخص اپنے آقاؤں سے مل کے اربوں روپے اس شخص نے بھی یہ لوٹے ہیں اور اپنے آقاؤں کو بھی اس نے کھلایا ہے. سب کو پتا ہے کہ وزیر اعلیٰ شپ کے لیے اس نے کوئی 4 ارب روپے خرچ کیے تھے، اور اس وقت کا جو یہاں پر کرنل تھا یا اس وقت کا جو بریگیڈیئر تھا یہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو اس نے کتنے پیسے دیے یہ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے. تو ساتھیوں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے اپنے یعنی آقاؤں کے گود میں. اور دوسری طرف یعنی بلوچستان کے اندر حالت یہ ہے کہ آج 2 ماہ ہوتے ہیں ان مسنگ پرسنز کو جو کہ تربت سے نکلے ہیں اور آج اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یعنی صادق سنجرانی جیسے یا آپ قدوس بزنجو جیسے اپنا یعنی آپ ان ضمیر فروشوں کو دیکھو، ایک دن بھی جا کے یہ ان کے کیمپ میں جا کے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کل ان کے آقا ان سے ناراض ہو جائیں گے. ساتھیوں ایک نام آتا ہے شاہ زین بگٹی کا. آپ نے یہ دیکھا کہ ایک یعنی جب عمران خان کے زمانے میں یہ لوگ سارے گئے تھے عمرہ کے لیے، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے انہیں چور ڈاکو کے نام سے مخاطب کیا یعنی سعودی عربیہ میں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ یعنی ایکٹنگ کی بنیاد پہ، جن میں شیخ رشید کے بھی جو وہ دلال تھے جو کہ شیخ رشید کے روٹیوں پہ پلتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ڈرامہ بازیاں کر رہے تھے. تو بہرحال کچھ لوگ یعنی جو ہمارا مریم اورنگزیب ہے اس پر عملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کہ وہ سارا ایک اسکرپٹ تھا، ڈرامہ تھا. لیکن وہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ شاہ زین بگٹی بڑا پیش تھا.
وہ خود کو یعنی ایک بڑا غیرت مند انسان اور ایک غیرت مند بلوچ اور اس طرح کر کے تاثر دے رہا تھا، اور مریم اورنگزیب کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی اس کے دائیں یہ گھومتا تھا، کبھی بائیں گھومتا تھا، یعنی تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ بلوچ ایسا غیرت مند قوم ہے اور یہ اپنی عورتوں کے متعلق یا کسی کی عورتوں کے متعلق یہ یعنی یہ کبھی بھی ان کی جو توہین ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں تو بالکل سچ ہے کہ بلوچوں کا ایک اپنا ایک کلچر ہے، بلوچوں کا اپنا ایک ثقافت ہے، ان کا اپنا ایک تہذیب ہے، ان کا اپنا ایک تمدن ہے، اس کی بنیاد پر یہ کسی بھی وقت کسی مظلوم کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر اس وقت جو لانگ مارچ یا اسلام آباد میں یا موجود ہے، یہ بھی تو ہماری مائیں ہیں، یہ بھی ہماری بہنیں ہیں، اور یہ تو پھر ستم ظریفی سب سے بڑی یہ ہے کہ کیا یہ بلوچ نہیں ہے، یہ خواتین یہ تربت سے یعنی یہ جس طرح نہتے انداز میں یہ جا کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ایک دن شاہزین کو یعنی وہ زحمت انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ جا کے ان کے کیمپ میں جا کے بیٹھے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، جیسے کہ مریم اورنگزیب کو بچانے کے لیے وہ بڑی چھلانگیں مار رہا تھا؟ تو یہاں پر بھی آ کے سچا جھوٹا یہ مگرمچھ کے آنسو اگر بہائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا قد اور کاٹ یقیناً بڑا لگے گا۔ اور ساتھیوں، اس بات کا تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ تاریخ دان تاریخ لکھ رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کل تاریخ میں کس کا کیسا نام لکھا جائے گا، میرا بھی نام لکھا جائے گا، آپ کا بھی نام لکھا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو یعنی ایک سپوت سمجھتے ہو، آپ اس سرزمین کا اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہو، تو کم از کم آپ اپنی تاریخ کا بھی خوف رکھو، کیونکہ تاریخ میں تو جو کچھ آپ کے کھلواڑ ہیں یا جو آپ کے ڈرامہ بازیاں ہیں یا جو آپ کی حرکتیں ہیں صرف 4 ٹکوں کے لیے یا اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کے آقا آپ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو کم از کم آپ تاریخ میں اپنا یہ سیاہ رو کر کے خود کو نہ لکھیں، بلکہ تاریخ کے اندر جیسے آپ نوری نصیر خان کو آج لوگ یاد کرتے ہیں یا گل خان نصیر کو یاد کیا جاتا ہے یا فاروق بلوچ کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش آپ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک کریڈٹ بنے گا، اور آپ کی نسلیں بھی اس بات پہ فخر کریں گی کہ جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ کم از کم اس سرزمین کے ساتھ مخلص تھے، اس سرزمین کے وہ غدار نہیں تھے، وہ غدار وطن نہیں تھے، غدار ملت نہیں تھے، غدار قوم نہیں تھے۔